میں اور آپ صرف چند لمحوں کے افسوس تک اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. یہ ہماری بھی آزمائش ہے، ہمیں بھی اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہے. شہادتیں وہ دے رہے ہیں، لیکن ان کی شہادت سے وہ جو ابتلا اللہ نے فرمایا جس کے ذریعے سے ہم بندوں کو پرکھتے ہیں، اور اللہ موقع دیتا ہے اس کسوٹی کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کے پرکھ لو. تو ہم اگر اپنے آپ کو پرکھنے بیٹھ جائیں تو ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہیں لگے گا کہ اوہو ہم تو کہاں زندگی گزار دی، اس میں تو ہم منافق نکلے. 56-57 اسلامی ریاستوں کا تو امتحان ہو گیا، وہ کہاں کھڑی ہیں. ان بچوں کے خون نے سرخ لکیر کھینچ دی اور بتا دیا کون کہاں کھڑا ہے. دیکھو، شہادت یا فتح یہ دونوں مومن کی زندگی کا مقصد ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ جیت ہی جائیں اور آپ جو ہدف لے کے چلے ہیں اس ہدف تک پہنچ جائیں. مسلمان کی زندگی یہ نہیں ہے. اگر وہ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو شہادت مومن کی دو زندگیاں ہیں. وہ اگر زندگی فتح کی مل جاتی ہے تو وہ بھی مومن کی ایک زندگی ہے، حیات ظاہریہ اور فتح عظیم. لیکن اگر وہ اس راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر بھی فاتح کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصود اس کو مل گیا، اس کا مدعا اس کو مل گیا. تو یہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں مت سمجھیے گا کہ ان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. جو احد میں شہید ہوئے تھے، جو بدر میں شہید ہوئے تھے، جو تبوک میں شہید ہوئے تھے، جو حنین میں شہید ہوئے تھے، جو خندق کے موقع پہ شہید ہوئے تھے، ان کی شہادتیں ضائع تو نہیں گئی. فتح مکہ کے خاکے کا سارا رنگ ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے. تو یہ بات طے ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمانی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے. قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو اس وقت امت مسلمہ 3 گروہوں میں بٹ جائے گی. ایک تو وہ ہوں گے جو شہید کر دیے جائیں گے، کامیاب ہو گئے. دوسرے وہ کہ جو بزدل ہوں گے، جو بھاگ جائیں گے اور منطقیں تراشیں گے کہ کیا ضرورت ہے اس چیز کی. اور تیسرے وہ جو دشمن کے خلاف برسر پیکار ہوں گے اور لڑ رہے ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئیں گے جو برسر پیکار ہوں گے. حضرت عیسیٰ ان کے پاس نہیں آئیں گے جو بھاگ گئے ہوں گے، کیا وہ میں تمہاری معیشت ٹھیک کرتا ہوں، تمہارے معاملے میں صحیح کرتا ہوں. ان کے پاس آئیں گے جن کے بچے کٹے ہوں گے، جن کی اولادیں کٹی ہوں گی، جن کے ماں باپ شہید ہوئے ہوں گے. اور ان سے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ 2 باتوں میں سے ایک بات اب مرضی تمہاری ہے، یا تو میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہوں اور یہ یہودی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اس دعا سے ہی، بد دعا سے ہی وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور یہیں فتح کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ برباد ہو جائیں گے، مر جائیں گے. جس طرح آپ کی سانسوں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں سے دجال پگھلے گا جس طرح پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، اس طرح پگھلے گا. تو آپ کہیں گے کہ اب یا تو میں یہ کرتا ہوں کہ جس طرح دجال میری سانسوں سے پگھل رہا ہے باقی بھی یوں مر جائیں، اور یا پھر آپ کی مرضی ہے تو پھر ہم جہاد کرتے ہیں، اللہ فیصلہ فرمائے گا اور حق کو فتح دے گا. تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جو صدیوں سے لڑتے آ رہے ہوں گے تو لڑ لڑ کے تھک گئے ہوں گے نا، لیکن نہیں، وہ کہیں گے نہیں، اب دعا والے معاملے پہ نہیں آئیں گے، ہم جہاد کریں گے، آپ ہماری قیادت کریں. اس وقت بھی وہ کہیں گے آپ ہماری قیادت کریں، ہم جہاد کریں گے. اور پھر اللہ جل شانہ حضرت عیسیٰ کی قیادت میں، حضرت امام مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح دے گا. شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کا کوئی چھت ایسا نہیں ہوگا جہاں محمد عربی کے دین کا جھنڈا نہیں. اللہ اسلام کو سر بلند اور سر خرو کرے گا. اللہ اکبر. وہ وقت اللہ نصیب فرمائے گا.